ناظرین اور عزیز طالب علموں آداب۔ نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ایم اے اردو سال دوم کے طلباء کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں ریڈیوئی نشریات اور ان کی قسمیں موضوع پر سبق۔ ریڈیو کی ابتدا ٹیکنالوجی سے مربوط ہے۔ ہندوستان کا سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن سن 1921 میں ممبئی اور دوسرا سن 1923 میں کولکتہ میں انڈیا براڈ کاسٹنگ سروس کے تحت قائم ہوا۔ سن 1935 میں فیلڈن انڈین براڈ کاسٹنگ سروس کے کنٹرولر بنے۔ دوران جنگ حکومت نے ریڈیو کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا اور بیرونی نشریات کا آغاز کیا۔ آزادی کے فوری بعد پہلے، دوسرے اور تیسرے 5 سالہ منصوبوں میں کافی ریڈیو اسٹیشن کھولے گئے۔ پہلے 5 سالہ منصوبے میں 6 نئے اسٹیشن پونے، راجکوٹ، اندور، بنگلور، جے پور اور شملہ میں کھولے گئے۔ پہلے 5 سالہ منصوبے کے اختتام پر آل انڈیا ریڈیو کو ملک کے تقریباً 46% لوگ سن سکتے تھے اور 31% آبادی کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں۔ سارے ہندوستان میں لائسنس کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ تھی اور سالانہ 1 لاکھ گھنٹوں کے پروگرام نشر ہوتے تھے۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے میں شمال مشرقی علاقوں میں قبائلی پروگرام شروع کیے گئے۔ سن 1957 کا سب سے اہم واقعہ ودھ بھارتی کی شروعات ہے۔ یہ پروگرام 100 کلو واٹ پر ممبئی اور مدراس سے نشر ہوتے تھے۔ سن 1959 کے 2 اہم واقعات تجرباتی ٹیلی ویژن پروگراموں کا آغاز اور کسانوں کے لیے ریڈیو رورل فورم ہیں۔ 1960 میں آل انڈیا ریڈیو نے کامن ویلتھ براڈ کاسٹنگ کانفرنس کی میزبانی کی۔ 1960 ہی میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے پنڈت نہرو کی تقریر نیو یارک سے راست نشر ہوئی۔ سن 1961 سے دلی سے اردو مجلس کے پروگرام شروع کیے گئے۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے میں میڈیم ویو کی توسیع کے منصوبے کے تحت کئی ضمنی اسٹیشن قائم کیے گئے، مثلاً بیکانیر، ویزاگ، رائے پور، گوالیار، جبل پور، جودھ پور، کوئمبتور، تروینورلی، کڑپا، سنبل پور، سانگلی، جے پور، بھدراوتی، گلبرگہ۔ 1967 میں کوہیما، امپھال، پورٹ بلیئر میں ایسے اسٹیشن قائم کیے گئے۔ سن 1967 کا سب سے اہم واقعہ ایئر کوڈ ہے، جس کا حکومت نے اعلان کیا تھا اور اسٹیشن ڈائریکٹر اور سی پی آئی کے وزیر کے مابین اختلافات کی وجہ سے یہ نافذ کیا گیا تھا۔ کوڈ کچھ ایسا ہے: ان باتوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے ملک پر تنقید جسے دوستانہ مراسم ہیں، مذہب یا فرقے پر تنقید، فحش یا ہتک آمیز چیز کا مظاہرہ، کسی اشتعال کا اظہار جس سے عدالت کی توہین ہو، جس سے صدر جمہوریہ، گورنر، عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوتی ہو، کسی سیاسی پارٹی پر راست حملہ، مرکزی اور صوبائی حکومت پر مخاصمانہ تنقید، آئین کے تحت کسی تبدیلی پر پابندی نہیں، لیکن کوئی ایسی بات الف جو ملک کے آئین کی بے حرمتی کرتی ہو اور بے تشدد کے ذریعے اس میں تبدیلی کے لیے ورغلاتی ہو۔ ایسے لوگ جو کوڈ کی پابندی نہیں کرتے، ڈائریکٹر ان کو نشریے سے روک سکتا ہے۔ 23 نومبر سن 1997 کو ایک خود مختار ادارے پرسار بھارتی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن آف انڈیا کا آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن پر کنٹرول قائم ہو گیا۔ ریڈیو ایک انتہائی طاقتور ذریعہ ہے۔ ابلاغ کے تحریری ذرائع یعنی پرنٹ میڈیا اور ریڈیو میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کتابیں، رسالے اور اخبارات کو کسی بھی ملک کی سرحد تک محدود کیا جا سکتا ہے، لیکن ریڈیوئی نشریات کسی سرحد کی پابند نہیں ہو سکتی۔ ریڈیو کے توسط سے وہ لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب آ سکتے ہیں جو جغرافیائی اور قومی حد بندیوں کے باعث ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں۔ ریڈیو کو ایک ایسا اندھا میڈیم کہا گیا ہے جو تصویریں یا مناظر تو نہیں دکھاتا، لیکن سننے والا اپنے تخیل کے سہارے تصویریں بنا لیتا ہے۔ یہاں اس بات کو بطور خاص ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ریڈیو میں سارا کھیل آوازوں کا ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کی طرح یہاں مناظر اور کردار سامنے نہیں ہوتے، بلکہ آواز ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ہر طرح کے جذبات کو آوازوں ہی کے وسیلے سے ابھارا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ ریڈیو ڈرامہ سن رہے ہیں تو
اس کے کردار آواز ہی کے ذریعے اپنی شناخت قائم کرتے ہیں اور آپ کے ذہن کے پردے پر ان کرداروں کی تصویر ابھرتی ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہی ہیں کہ تحریری مواد صرف تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ریڈیو سے سماج کا ہر طبقہ مستفید ہوتا ہے۔ اس کی پہنچ شہر اور گاؤں گاؤں تک ہے۔ ریڈیو دوسرے ذرائع کے مقابلے میں سستا بھی ہے اور بڑے اور چھوٹے سائز کے ٹرانسسٹرز ہر جگہ ملتے ہیں، جہاں غریب رہتے ہیں وہاں بھی اور جہاں امیر رہتے ہیں وہاں بھی، جنہیں غریب اور کم آمدنی کے لوگ بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ریڈیو سے کئی طرح کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، مثلاً خبریں، حالات حاضرہ پر تبصرے، تقریریں، ڈرامے، فیچر، مباحثے، انٹرویو، تعلیمی پروگرام اور تفریحی پروگرام وغیرہ وغیرہ۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ریڈیو انسان کی تنہائی کا بہترین رفیق ثابت ہوتا ہے۔ یہ تنہائی کے احساس کو دور کر کے یگانگت اور قربت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہاں ہم نشریات کی مختلف قسموں پر بات کریں گے۔ خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام۔ خبروں کا شعبہ عموماً دوسرے ریڈیو پروگراموں سے الگ ہوتا ہے۔ خبر یا نیوز سے مراد واقعات کی وہ تفصیل ہوتی ہے جسے سامعین نے اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ خبر کو دلچسپ ان معنوں میں ہونا چاہیے کہ جو چیز پیش کی جائے اس کا کچھ جواز بھی ہو اور کسی نہ کسی طور پر سامع کو متاثر بھی کرے۔ خبر کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے تاکہ لوگ اصل صورتحال سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ جہاں تک خبر کے تازہ ہونے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ خبر کو ایک بار سے زیادہ نشر نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض اہم خبریں بار بار سنائی جاتی ہیں تاکہ عوام کے بڑے حلقے تک پہنچ سکیں۔ بہت سے لوگ کسی وجہ سے ایک خبر نامہ یا بلیٹن نہیں سن پاتے تو وہ دوسرا خبر نامہ سن کر حقیقت حال سے واقف ہوتے ہیں۔ خبروں کے تعلق سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامعین کیا چاہتے ہیں۔ ایک حقیقی جمہوری معاشرے میں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ ان کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ باخبر رہیں اور اس پر بحث و مباحثہ بھی کریں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس سے عام سامعین کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، مثلاً قومی سلامتی سے متعلق کوئی معاملہ ہو یا کاروباری اور نجی نوعیت کی کوئی ایسی بات ہو جو حکومت وسیع تر مفاد میں عام نہ کرنا چاہتی ہو، اسے عام طور پر نشر نہیں کیا جاتا۔ قانون اور ضابطے بنا کر اس نوعیت کی خبریں نشر کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ حالت حاضرہ پر تبصرے بھی عموماً خبروں ہی کے شعبے سے نشر کیے جاتے ہیں۔ خبریں ہوں یا حالات حاضرہ پر تبصرے، سامعین کی توقع یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے غیر جانبدارانہ رائے پیش کی جائے۔ براڈ کاسٹر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ عائد کردہ ضابطوں کی پابندی کرتے ہوئے ممکنہ حد تک غیر جانبدارانہ رائے پیش کرے۔ اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے مختلف ریڈیو اسٹیشنوں اور براڈ کاسٹنگ کارپوریشنوں کی ساکھ الگ الگ ہے۔ بعض کو دنیا بھر کے سامعین میں اعتبار اور وقار حاصل ہے، جبکہ بعض پر کھلی اور جانبداری کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کون سا معاشرہ کتنی آزادی اور جمہوریت عطا کرتا ہے۔ جہاں تک خبریں پیش کرنے کا تعلق ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خبریں پیش کرنے والے کا انداز کچھ ایسا ہو کہ لوگ بے ساختہ اس کی آواز کی جانب متوجہ ہوں۔ مواد خواہ کتنا دلچسپ کیوں نہ ہو، اگر نیوز ریڈر کی آواز، لہجہ اور انداز پرکشش نہیں ہوگا تو سامعین کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ اس لیے خبروں کے شعبے میں نیوز ریڈر کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ تقریریں، مختلف ریڈیو اسٹیشن سے آپ ٹاک سنتے ہوں گے۔ ٹاک کو آپ اردو میں تقریر کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو اور دوسرے ذرائع ابلاغ کا کام عوام کی معلومات میں اضافہ کرنا اور ان میں بیداری لانا ہے، لہٰذا مختلف موضوعات پر تقریریں اسی مقصد کے تحت نشر کی جاتی ہیں۔ کئی ریڈیو اسٹیشنوں سے سلسلہ وار تقاریر یا سیریز آف ٹاکس بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ایک عنوان تجویز کیا جاتا ہے، پھر ذیلی عنوانات کے تحت ایک کے بعد دیگر کئی تقاریر پیش کی جاتی ہیں۔ اس طرح جو تقاریر پیش کی جاتی ہیں وہ ہفتہ وار بھی ہو سکتی ہیں اور 15 روزہ بھی۔ اس کا تعین متعلقہ ریڈیو اسٹیشن کے طے کردہ وقت، نظام العمل اور گنجائش کے مطابق ہوتا ہے۔ ان تقاریر میں عام لوگوں کی دلچسپی کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جن کا مقصد عوام میں بیداری لانا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ریڈیو اسٹیشن مجھے کہنا ہے کچھ کے عنوان سے
تقریروں کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے۔ اس کے تحت کئی تقاریر پیش کی جا سکتی ہیں جن کے ذیلی عنوانات کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں: مجھے کہنا ہے کچھ راہگیروں سے، مجھے کہنا ہے کچھ طالب علموں سے، مجھے کہنا ہے کچھ رشوت خوروں سے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ذیلی عنوانات کے تحت جن تقاریر کی منصوبہ بندی کی گئی وہ سب کی سب عوامی دلچسپی اور مفاد عامہ سے متعلق ہیں۔ اسی طرح سماجی برائیوں سے متعلق بھی تقاریر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تقاریر سنجیدہ نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں اور مزاحیہ انداز میں بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ مزاحیہ تقاریر میں ہلکے پھلکے انداز سے سماجی برائیوں پر وار کیا جاتا ہے تاکہ لوگ محظوظ بھی ہوں اور اصل بھی قبول کریں۔ طالب علموں، سلسلے وار تقاریر کے علاوہ موقع کے اعتبار سے مخصوص تقاریر بھی پیش کی جاتی ہیں، جیسے عید، دیپاولی یا دوسرے تہواروں کے موقع پر بھی تقاریر نشر کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عظیم شخصیتوں کے یوم پیدائش اور یوم وفات پر بھی ایسی تقاریر نشر کی جاتی ہیں جن میں ان شخصیتوں کے اوصاف اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ تقاریر 10 منٹ کی ہوتی ہیں، لیکن یہ 5 سے 7 منٹ کی بھی ہو سکتی ہیں۔ دورانیے کی پابندی کا ایک مثبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ طے کردہ وقت کے اندر ہی ٹاکر کو اپنی بات کہنی ہوتی ہے۔ ایک اچھی اور پراثر تقریر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں غیر ضروری اقتباسات نہ ہوں۔ تقریر لکھنے والے کو اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ زبان آسان اور عام فہم ہو تاکہ جس حلقے کو مخاطب کرتا ہے وہ حلقہ اسے سمجھ سکے اور محظوظ بھی ہو سکے۔ ریڈیائی تقاریر ادبی اور علمی موضوعات پر بھی ہوتی ہیں۔ اگر آل انڈیا ریڈیو اور اردو نشریات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بات یقیناً آپ کے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ریڈیائی تقاریر کا جب باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا تو رشید احمد صدیقی اور آل احمد سرور جیسے اردو کے ممتاز ادیبوں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ پروفیسر مجیب، ڈاکٹر سید عابد حسین، مرزا محمود بیگ وغیرہ بھی اکثر مدعو کیے جاتے تھے۔ طالب علموں، ڈاکومنٹری اور فیچر پروگرام۔ ڈاکومنٹری اور فیچر پروگراموں میں اکثر ہم کو یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں کوئی خاص یا واضح فرق نہیں ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ڈاکومنٹری کو ہم اردو میں دستاویزی فیچر کہہ سکتے ہیں، اور دستاویزی فیچر طالب علموں حقائق پر مبنی ہوتا ہے جس میں دستاویز کے طور پر مناسب مواد شامل کیا جاتا ہے۔ یہ مواد تحریری طور پر ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے یا پھر ایسے ذرائع کا سہارا لیا جاتا ہے جو مستند اور معتبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انٹرویو بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ ڈاکومنٹری فیچر کا خاص مقصد سامعین کو کسی خاص موضوع یا مسئلے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے پروگرام عصری مسائل یعنی اپنے زمانے کے اہم مسائل کو موضوع بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلا ماحولیات کا مسئلہ، شہری ترقیات سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں، طبی تحقیقات یا روزگار کے مسائل وغیرہ۔ دستاویزی جو فیچر ہوتا ہے اسے پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامعین پیش کردہ ڈاکومنٹری کے توسط سے اس موضوع کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکیں۔ مثال کے طور پر ماحولیات اور فضائی آلودگی کے بارے میں اگر کوئی دستاویزی فیچر پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے ماحولیات، آلودگی کے نقصانات اور انسانی صحت پر مرتب ہونے والے اس کے مضر اثرات کے بارے میں معلومات مہیا کی جائیں گی۔ اس کے بعد مستند حوالوں سے یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح اور کن حالات میں ماحولیات کا توازن بگڑتا ہے۔ متعلقہ محکمے سے وابستہ اہم شخصیتوں سے انٹرویو لیا جائے گا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ اس سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ کہ مختلف متعلقہ محکمے مستقبل کے لیے کس طرح کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ آلودگی سے بچا جا سکے۔ ساتھ ہی کچھ عام لوگوں کے انٹرویو بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح دستاویزی فیچر واقعی دستاویز بن جاتا ہے جو پورے حقائق پر مبنی ہوتا ہے۔ البتہ عام فیچر پیش کرنے والے کو سب کچھ توازن اور غیر جانبداری کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ سامعین کے سامنے کسی مسئلے کی اہمیت کو پوری طرح اجاگر کیا جا سکے۔ فرض کیجئے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے بارے میں دستاویزی فیچر پیش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس صورت میں یونیورسٹی کے قیام کا
اصل مقصد بتانا ہوگا، اور پھر یہ بتانا ہوگا کہ سن 1998 میں پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے ایک قومی یونیورسٹی کے طور پر اس کی تشکیل عمل میں آئی، پھر یونیورسٹی کی موجودہ کارکردگی اور مختلف کورسز کے بارے میں تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے شیخ الجامعہ اور مختلف شعبوں کے سربراہوں کے انٹرویوز شامل کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی کچھ طلباء سے بات چیت بھی کی جائے گی۔ ان میں ان طلباء کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جو اس ادارے سے فیضیاب ہو چکے ہیں۔ اس طرح یہ فیچر مکمل طور پر ڈاکومنٹری یا دستاویزی فیچر بن جائے گا۔ عام فیچرز بھی ڈاکومنٹری کی طرح حقائق پر مبنی ہو سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان میں دستاویزی ثبوت پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ فیچر پیش کرنے والا اپنے تخیل اور ذہانت کے سہارے اسے دلچسپ بنا سکتا ہے۔ فیچر کو دلچسپ بنانے کے لیے خوبصورت الفاظ، شاعری اور ڈرامائی عناصر کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ریڈیو نشریات کے ایک بہت بڑے ماہر لانس گیلیم کا خیال ہے کہ اچھا فیچر وہ ہوتا ہے جس میں کسی موضوع کی صداقت کو ڈرامائی طاقت کے سہارے پیش کیا جائے۔ طالب علموں، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹری اور عام فیچر کا فرق تو محسوس کر لیا ہوگا۔ اب ہم ریڈیو ڈرامے کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے۔ طالب علموں، دراصل ریڈیو ڈرامہ ایک ایسا میڈیم ہے جس میں مخصوص تکنیک استعمال کر کے خیالات، الفاظ اور ایکشن کو ایک ایسے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے کہ سننے والے کے ذہن میں ایک واضح تصویر ابھرتی ہے۔ اس مخصوص ریڈیائی تکنیک کا بہترین مظاہرہ ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسا ڈھانچہ پیش کرتی ہے جس میں واقعات کے تعلق سے ساری باتیں سامع کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ریڈیو ڈرامے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آوازوں کے ذریعے، یعنی آوازوں کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے پوری کہانی ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کرداروں کے انداز گفتگو سے سامع تخیل کی مدد سے ان تمام کرداروں کو اپنے سامنے کھڑا پاتا ہے۔ بصری آرٹ یا ویژول میں مناظر براہ راست پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن ریڈیو کا معاملہ جدا گانا ہوتا ہے۔ اس میں سامع نشر ہونے والے مواد کی بنیاد پر تخیل کے سہارے تصویریں بناتا ہے۔ اس لیے ریڈیو ڈرامے میں کچھ حد بندیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ حد بندیاں توالد، حقائق اور مقامات وغیرہ کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ اگر واقعات، مقامات اور کرداروں کی بھرمار ہوگی تو سامعین کی دلچسپی ڈرامے میں کم ہو جائے گی اور ان کے لیے کہانی کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ڈرامہ نگار کو اپنے سامعین کے تئیں حساس ہونا چاہیے اور ڈرامے کا تانا بانا اس طور پر تیار کرنا چاہیے کہ وہ سامعین کی گرفت میں آسانی سے آ جائے۔ اس لیے ڈرامہ نگار کو ریڈیو کی ضروریات اور سامعین سے اس کے رشتے کا پورا ادراک ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ڈرامہ نگار خود پروڈیوسر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کی ذمہ داریاں دوہری ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف ریڈیو کے سامعین کے لیے اسے ڈرامہ لکھنے کا پورا تجربہ ہونا چاہیے، تو دوسری طرف ڈرامہ پروڈکشن سے متعلق خصوصی تکنیک کا علم بھی ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں پروڈیوسر اور ڈرامہ نگار دو مختلف شخصیتیں ہوں تو ان دونوں کے درمیان بھرپور تال میل اور مفاہمت ہونی چاہیے۔ دونوں کو مل کر مکالمے، موسیقی، صوتی مناظر اور خاموشی کے توسط سے ایک ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے کہ سامعین خود بخود اپنے تخیل کے سہارے تصویریں بنا سکیں۔ ریڈیو ڈرامہ پیش کرتے وقت طالب علموں اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ کرداروں کے نام میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اس لیے ابتدائی منظر میں مکالموں کے توسط سے ناموں کی نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ غم اور خوشی کے ماحول کو مناسب موسیقی کے ذریعے ابھارا جاتا ہے۔ منظر بدلتے وقت چند سیکنڈ کی ہلکی سازی موسیقی استعمال کی جاتی ہے جسے چینج اوور میوزک کہا جاتا ہے۔ موسیقی کے پروگرام، یعنی موسیقی اور ریڈیو کا رشتہ کافی مضبوط اور توانا ہے۔ دنیا کے تمام ریڈیو اسٹیشنوں سے موسیقی کے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ڈسک اور ریکارڈڈ موسیقی کے ٹیپ آسانی سے اور کم قیمت پر دستیاب ہیں، اس لیے براڈ کاسٹروں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ موسیقی کے پروگرام دن اور رات میں کئی گھنٹے چلائے جاتے ہیں۔ اس بات سے آپ واقف ہی ہوں گے کہ ریڈیو نے موسیقی کو فروغ دینے میں نمایاں رول ادا کیا اور موسیقی کی مختلف اقسام کا تحفظ بھی آج کل بہت اچھے ڈھنگ سے کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ صدابند مواد یا ریکارڈڈ مٹیریل کو سنبھال کر رکھنے اور مواد کو دوسرے ٹیپ پر منتقل کرنے کی سہولتیں بآسانی دستیاب ہو گئی ہیں۔ بہرحال مختلف پروگراموں کے درمیان موسیقی
پیش کرنے سے جہاں ایک طرف تبدیلی اور تازگی کا احساس ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف نشریات کا تسلسل بھی برقرار رہتا ہے۔ موسیقی کے پروگرام ہر وقت براہ راست یعنی لائیو نشر کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بہت سے لوازمات درکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ریکارڈڈ موسیقی کا استعمال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جو ریکارڈڈ موسیقی سامعین کو سنوائی جاتی ہے، اس میں کاپی رائٹ سے متعلق قانون کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے تاکہ مغنی، نغمہ نگار، سازندوں اور دوسرے متعلقہ افراد کا حق محفوظ رہے۔ ریکارڈڈ موسیقی نشر کرنے کے ساتھ ساتھ طالب علموں، ایک اچھے براڈ کاسٹنگ محکمے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کبھی کبھی براہ راست یا لائیو موسیقی کے پروگرام بھی نشر کرتے رہیں۔ نئے فنکاروں کو تلاش کرنا اور انہیں مواقع دینا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے۔ طالب علموں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کے فن کو مقبول بنانے میں ریڈیو نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ یہ روایت باقی رہنا چاہیے۔ موسیقی میں دلچسپی لینے والوں کے مذاق جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ کسی کو لوک گیت زیادہ پسند آتے ہیں تو کوئی جدید موسیقی کا شیدائی ہوتا ہے، کسی کو کلاسیکی موسیقی سے لگاؤ ہوتا ہے تو کوئی فلمی نغمے زیادہ پسند کرتا ہے۔ براڈ کاسٹر کو سب کے ذوق اور دلچسپی کے مطابق پروگرام پیش کرنا ہوتا ہے۔ بعض اسٹیشنوں پر مختلف نوعیت کی موسیقی کے لیے مختلف اوقات بھی مخصوص کیے جاتے ہیں تاکہ مقررہ وقت پر موسیقی کے شائقین اپنی پسند کی چیزیں سن سکیں۔ موسیقی کے فرمائشی پروگرام بھی ہوتے ہیں اور سامعین کے خطوط میں جن چیزوں کی فرمائش کی جاتی ہے انہیں براڈ کاسٹر بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں اور اسی کے مطابق موسیقی کا انتخاب کرتے ہیں۔ طالب علموں، سامعین کے خطوط سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کس حد تک پسند کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کی فرمائش زیادہ لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ سامعین کے بہت بڑے حلقے میں مقبول ہے۔ ریڈیو اسٹیشنوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً سامعین کے سامنے بھی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ انہیں کنسرٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے عوام کے بہت بڑے حلقے سے براہ راست رابطہ بھی قائم ہوتا ہے۔ اب ہم موسیقی کے حوالے سے ہندوستانی موسیقی اور آل انڈیا ریڈیو کے روابط کی بات کریں گے۔ ہندوستان میں موسیقی کی روایت بہت قدیم ہے اور یہاں کلاسیکی موسیقی کے دو اسکول ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہندوستانی یعنی شمالی ہند کی موسیقی کا اسکول ہے اور دوسرا کرناٹک یا جنوبی ہند کا اسکول ہے۔ آزادی سے قبل رجواڑے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں کلاسیکی موسیقی کو زبردست فروغ حاصل ہوا، لیکن آزادی کے بعد ریاستوں کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے صورتحال بدل گئی۔ اس خلا کو آل انڈیا ریڈیو نے پورا کیا۔ کلاسیکی موسیقی کو مقبول بنانے میں موسیقی کے ہفتہ واری قومی پروگرام اور سالانہ سنگیت سمیلن نے بہت نمایاں رول ادا کیا۔ آل انڈیا ریڈیو سے جن فنکاروں کی موسیقی سنائی جاتی ہے، ان کی آوازوں کا آڈیشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ کام غیر سرکاری کمیٹیاں انجام دیتی ہیں۔ ابتدائی طور پر علاقائی اسٹیشنوں پر ان فنکاروں کی آوازوں کی جانچ ہوتی ہے جن کا تعلق ان علاقوں سے ہوتا ہے۔ جو لوگ اس مرحلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی آوازیں، ان کی گائی ہوئی چیزیں ریکارڈ کر لی جاتی ہیں، جس کی جانچ بعد میں مرکزی کمیٹی کرتی ہے۔ اسے میوزک آڈیشن بورڈ کہا جاتا ہے۔ یہ بورڈ 4 زمروں کے فنکاروں کا انتخاب کرتا ہے: ٹاپ گریڈ، گریڈ بی، ہائی اور گریڈ بی۔ مرکزی کمیٹی کے قیام کا جواز یہ ہے کہ کلاسیکی موسیقی کے فنکاروں کو قومی معیار پر پورا اترنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا فن ہے جو پورے ملک میں مقبول ہے اور اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ فون ان پروگرام ریڈیو کے پروگراموں میں یہ ایک نیا سلسلہ ہے۔ اسٹوڈیو سے فون کے ذریعے سامعین رابطہ قائم کرتے ہیں۔ پروڈیوسر براہ راست سامع سے مخاطب ہوتا ہے۔ بعض حلقے فون ان پروگرام پر شدید تنقید کرتے ہیں اور اسے تضییع اوقات کا ذریعہ بتاتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پروگرام کا معیار اور اس کی منصوبہ بندی ہی اس بات کو ثابت کر سکتی ہے کہ یہ پروگرام افادیت کا حامل ہے یا نہیں۔ بی بی سی میں فون ان پروگرام کافی مقبول ہوا ہے۔ اس کے ذریعے براہ راست دنیا کی ممتاز شخصیتوں سے رابطہ قائم کر کے مختلف موضوعات پر ان کی رائے حاصل کی جاتی ہے اور سامع براہ راست ان کی آواز اپنے ریڈیو سیٹ پر سنتا ہے۔ اس میں سامعین کافی دلچسپی لیتے ہیں۔ مختلف اسٹیشنوں پر مختلف قسم کے فون ان پروگرام ہوتے ہیں۔ ان میں سامع کی براہ راست شمولیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی ریڈیو اسٹیشن پر انسانی صحت پر عمومی گفتگو کے لیے یا کسی خاص عارضے کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی معروف ڈاکٹر
یا حکیم یا اس مرض کے کسی ماہر کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا جاتا ہے۔ سامعین گھر بیٹھے اپنے فون کے ذریعے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر یا حکیم سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور اس سے اس بیماری کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کا دائرہ کافی وسیع ہوتا ہے۔ صحت سے متعلق پروگرام کے علاوہ حالت حاضرہ کے کسی موضوع یا کسی بھی قومی یا بین الاقوامی یا مقامی مسئلے پر فون ان پروگرام کے توسط سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس بات کا انحصار فون ان پروگرام کے پروڈیوسر پر ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کس طور پر ہوتی ہے۔ اس کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ پروگرام کا خاص مقصد کیا ہے اور اسے کس طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فون ان پروگرام کو مجموعی طور پر 4 زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اوپن لائن، اس کے ذریعے اسٹوڈیو میں پروگرام پیش کرنے والی شخصیت سے براہ راست گفتگو کی جا سکتی ہے۔ دوسرے، کسی خاص موضوع کے لیے اس موضوع کے کسی ماہر کو مدعو کیا جا سکتا ہے جس سے مشورے لیے جائیں۔ تیسرے، صارفین کے معاملات پر بحث کی جا سکتی ہے اور ان کے مسائل سے نمٹنے کے بہتر طریقوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ چوتھے، ذاتی نوعیت کے مسائل پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ فون ان پروگرام میں مہمان کا رول اہم ہوتا ہے۔ چونکہ اس طرح کا پروگرام جمہوری نوعیت کا ہوتا ہے، اس لیے اس میں حصہ لینے والے سامع کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ دراصل یہ پروگرام اس کالم جیسا ہوتا ہے جو اخباروں میں ایڈیٹر کی ڈاک یا قارئین کے خطوط کے نام سے شائع ہوتے ہیں اور جن میں قارئین کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات پیش کرتے ہیں۔ میزبان کو کسی بھی معاملے میں جانبدار نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ریڈیو اسٹیشن مثبت نوعیت کی کوئی اداراتی پالیسی وضع کر سکتا ہے۔ اس صورت میں میزبان پریزنٹر کو ذہنی طور پر چاق و چوبند اور وضع کردہ ضابطوں اور قوانین کی حد بندیوں سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سامع اٹھ پٹانگ باتیں کرنا چاہتا ہے یا ایسی کوئی بات کہنا چاہتا ہے جو وضع کردہ پالیسی سے میل نہیں کھاتی تو میزبان اسے ایسا کرنے سے باز رکھنے کا مجاز ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی کامیابی یا ناکامی کا جو میزبان ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر میزبان پریزنٹر حاضر دماغ نہیں ہے اور معلومات عامہ اور حالت حاضرہ پر اس کی نظر نہیں ہے تو وہ فون ان پروگرام کو جاندار نہیں بنا سکتا۔ فون ان پروگرام کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈیو میں ایک خصوصی فون موجود ہو اور اس نمبر کے فون کو نارمل فون کی طرح استعمال نہ کیا جائے۔ اگر ریڈیو اسٹیشن کے عام فون کے ذریعے بات کی جائے گی تو قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ طالب علموں، کمرشل پروگراموں کے بارے میں ہم مختصر آپ کو بتانا چاہیں گے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ کمرشل پروگراموں کا مقصد تجارتی اداروں کے اشتہارات نشر کرنا ہے۔ مختلف نشریاتی ادارے مختلف انداز سے کمرشل پروگراموں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن ان سب کا بنیادی مقصد اشتہارات کے ذریعے تجارت کو فروغ دینا ہے۔ چونکہ ریڈیو ابلاغ عامہ کا ایک مؤثر ترین ذریعہ مانا جاتا ہے، اس لیے تجارتی ادارے اس کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ کمرشل براڈ کاسٹنگ میں اس بات کو خاص طور پر پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ تفریحی پروگراموں کے ساتھ ساتھ اشتہار دیے جائیں تاکہ سامع کی دلچسپی برقرار رہے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اشتہار کا مواد کچھ ایسا ہو جس سے ان کے شو روم کی یا اشیاء کی جو فروخت ہے اس کا نام ہو اور اس میں اضافہ ہو، وہ اس لیے اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کمرشل پروگرام کے لیے اشتہاری ایجنسیاں خصوصی پروڈکشن کے اداروں کی خدمات حاصل کرتی ہیں اور ان کے تعاون سے تجارتی پروگرام تیار کرتی ہیں، اور اس خصوص میں بھی طالب علموں تمام ضابطوں کی اچھی طرح سے واقفیت ضروری ہوتی ہے جو کمرشل براڈ کاسٹ کے لیے نشریاتی ادارے طے کرتے ہیں۔ یہ وہ ضوابط ہوتے ہیں جنہیں بڑی سختی سے نافذ کیا جاتا ہے۔ تجارتی اداروں کو چند سیکنڈ کے اشتہار کے عوض اچھی خاصی رقم چکانی پڑتی ہے۔ چونکہ ریڈیو بہت ہی طاقتور میڈیم ہے اور اس کے توسط سے عوام کے بہت بڑے حلقے کو اشتہار میں دی گئی تجارتی اشیاء کا علم ہوتا ہے، پروڈیوسر یا اشتہاری ایجنسیوں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ سامعین کے کس حلقے تک اشتہار پہنچنا ہے۔ پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مخصوص تجارتی سامان کی کس خصوصیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرض کیجئے کہ اشتہار کے لیے 30 سیکنڈ کا وقت مخصوص کیا گیا تو 30 سیکنڈ کی مدت میں ہی اس اشتہار کو تمام کیا جاتا ہے۔ پروگراموں میں دلچسپ اور نت نئے انداز کے اشتہارات سنتے ہی لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا جانا بھی براڈ کاسٹر کی خصوصیات میں شامل ہوتا ہے۔ طالب علموں، اب تک ہم نے ریڈیو سے نشر ہونے والے کچھ خاص پروگراموں کا ذکر کیا جسے سامعین عام طور سے ریڈیو پر سنتے ہیں، لیکن کچھ اور بھی پروگرام ہوتے ہیں جو کبھی کبھی سننے کو ملتے ہیں۔ اس کا دار و مدار متعلقہ اسٹیشنوں پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی نشریات کے مخصوص اوقات میں کتنے اور کس طرح کے پروگرام
پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ مختلف اسٹیشنوں سے مباحثے اور انٹرویو بھی نشر ہوتے ہیں۔ ڈسکشن حالات حاضرہ پر بھی ہوتے ہیں اور اہم سماجی مسائل پر بھی۔ خبروں کے شعبے کی طرف سے اکثر حالات حاضرہ کے خصوصی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ مختلف نوعیت کے پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں، مثلا خواتین اور بچوں کے پروگرام وغیرہ وغیرہ۔ طالب علموں، آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ریڈیائی نشریات کی کچھ اور قسموں کے بارے میں ہم آپ کو اگلی کسی نشست میں واقف کروائیں گے۔ اگر آج کے سبق سے متعلق کوئی سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں تو آپ اپنے سوالات ہمیں اس پتے پر ارسال کریں۔ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں: نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ اسی پر آج کا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔